آپ نے کبھی نہ کبھی تو پوپائی دا سیلر مین کارٹون تو دیکھے ہوں گے۔ ویسے اس کارٹون کی سب سے فیمس بات یہ ہے کہ جب بھی پوپائی دا سیلر مین کو انرجی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ایک پالک کا ایک ڈبہ نکالتا ہے اور اسے پی لیتا ہے، اور اسے پینے کے بعد پوپائی دا سیلر مین کو ایک طاقت ملتی ہے جس سے اس کا ایک بازو طاقتور بن جاتا ہے۔ یہ تو رہی کارٹون کی بات، لیکن کیا آپ نے کبھی کسی ریئل بندے کو دیکھا ہے جو دکھنے میں پوپائی دا سیلر مین جیسا لگتا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کا نام متھیاس ہیچلیٹ ہے۔ اس بندے کا ایک بازو نارمل حالت میں ہے اور دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اسے دنیا میں ریئل لائف پوپائی دا سیلر مین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا ایک بازو پتلا اور دوسرا بازو موٹا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسے بچپن سے ہی یہ علامت ظاہر ہوئی ہے۔ ویسے میرے خیال سے کہیں یہ پوپائی دا سیلر مین والی پالک تو نہیں کھاتا۔ فیکٹ نمبر 2، آج کے جدید دور میں سمارٹ فون تو ہر کسی کے پاس ہے اور بہت زیادہ لوگ اپنے سمارٹ فون سے سیلفی لینا پسند کرتے ہیں۔ سیلفی کو اس لیے لیا جاتا ہے کہ ہم اپنے یادگار لمحوں کو ریکارڈ کر سکیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سیلفی لینا کب سے ایجاد ہوا ہے؟ سن 1839 سے۔ اس زمانے میں ایک رابرٹ کرنیلیس نامی شخص نے پوری دنیا کی سب سے پہلی سیلفی لی تھی۔ اس زمانے میں ابھی کیمرہ بھی نیا ایجاد ہوا تھا، جس سے رابرٹ کرنیلیس نے سیلفی لینے سے پہلے 15 منٹ تک اپنے کیمرے کو ایڈجسٹ کیا، پھر اس کے بعد اس نے سیلفی لے لی، جو کچھ اس طرح کی نظر آ رہی ہے۔ فیکٹ نمبر 3، پانی میں رہنے والے جانوروں میں مگرمچھ ایک جان لیوا جانور ہے جو کہ کسی پر حملہ کر لے تو اس کی خیر نہیں رہتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جانور کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ مگرمچھ کی عمر 100 سال تک ہوتی ہے۔ یہ 100 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اس کی عمر کو کیسے نوٹ کیا ہوگا سائنسدانوں نے؟ وہ ایسے پتہ چلا کہ جو لوگ مگرمچھوں کو پالتے تھے انہوں نے اس بات کا پتہ لگایا تھا، لیکن مگرمچھوں کا ایک بڑا فیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ جنگل میں بوڑھے ہو کر نہیں مرتے۔ اگر کئی دنوں تک یہ بھوکے رہ جائیں تو یہ مر جاتے ہیں اور انہیں کوئی اور جنگلی جانور بھی مار دیتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی جنگل میں کوئی آفت وغیرہ آ جائے اس سے بھی یہ مر جاتے ہیں، اس لیے یہ کبھی بوڑھے ہو ہی نہیں پاتے۔ فیکٹ نمبر 4، آپ نے کسی پارک یا روڈ پر مجسمے تو دیکھے ہوں گے۔ یہ مجسمے کئی صورتوں میں بنے ہوتے ہیں، جیسے انسانوں کے اور جانوروں یا کسی پرندہ کے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا مجسمہ دکھانے جا رہا ہوں کہ شاید آپ نے ایسا مجسمہ پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ آپ یہ تصویر کو دیکھ لیں۔ یہ ایک ایسا ہاتھی ہے جسے پرانے خراب شدہ ٹائروں اور سٹیل کا استعمال کر کے بنایا گیا ہے۔ دور سے دیکھا جائے تو یہ دیکھنے میں بالکل اصلی ہاتھی لگتا ہے، مگر یہ اصلی نہیں ہے۔ باقی جو بھی ہو، یہ مجسمہ کافی ٹیکنیک سے بنایا گیا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ اسی طرح 1993 میں امریکہ میں دنیا کا سب سے بڑا سیلابی ریلا آیا تھا، جس سے $15 ملین کا نقصان ہوا تھا۔ اسے امریکہ میں آنے والا سب سے بڑا سیلاب کہا جاتا ہے، جس سے بہت زیادہ نقصان اور تباہ کاریاں ہوئی تھیں۔ یہ سیلاب رہا کتنی دیر تھا؟ تو یہ سیلاب 1993 میں اپریل کے مہینے میں آیا تھا اور اکتوبر تک یہ سیلاب تباہی مچاتا رہا تھا۔ فیکٹ نمبر 6، اونٹ کی ایک چیز بہت زیادہ مشہور ہے جسے ہم کوہان کہتے ہیں۔ وہ ایسا ہے نا کہ اونٹ کی کوہان میں بیٹھ کر سفر کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ویسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی یہ کوہان پیدائش کے وقت نہیں ہوتی۔ جب اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کوہان کے بغیر ہی پیدا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی کوہان بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوہان میں گوشت ہوتا ہے یا اونٹ پانی سٹور کرتا ہے؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کوہان میں پانی جمع کرتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اونٹ کی کوہان میں کوئی پانی جمع نہیں ہوتا، بلکہ وہاں فیٹ جمع ہوتی ہے۔ اونٹ کی جو فیٹ ہے وہ جسم میں کہیں اور ایڈجسٹ نہیں ہوتی، بلکہ سیدھا کوہان میں جمع ہوتی ہے۔ اسی لیے اونٹ کا وزن تو بڑھ جاتا ہے، مگر آج تک وہ موٹا نہیں ہوا کبھی۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔